عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر ہمیں کلام پاک جیسا ایک لا اور قانون دیا اور ہمیں ایک نظام دیا جس نظام کے تحت قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ آگے آ جائیے آپ لوگ۔ قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ قرآن کا، مسائل کا، حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ، اور جو قرآن کا، مسائل کا اور حدیث کا علم نہیں رکھتے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن کا، حدیث کا اور مسائل کا علم رکھتا ہے وہ اونچا ہے، اور جو قرآن کا اور حدیث کا اور مسائل کا علم نہیں رکھتا وہ نیچا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ آج کل بہت عجیب مزاج لوگوں کا بن گیا ہے مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں۔ مدارس کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، علماء کو مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک جگہ جانا ہوا، وہاں ایک صاحب نے ہمارے جتنے بھی طلبہ گئے تھے ان سے سب سے نام پوچھے، نام سارے بچوں نے بتا دیے اپنے اپنے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے بچوں سے یہ کہا کہ ہم آپ سے ایک کامن کوشچن کرتے ہیں، ایک بنیادی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس سوال کا آپ جواب دے دینا۔ اور سوال انہوں نے ہمارے بچوں سے یہ کیا کہ بچوں یہ بتاؤ آپ کو کیا بننا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بچے دین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، یہی کہیں گے کہ ہمیں مولوی بننا ہے۔ تو بچوں نے یہ جواب دے دیا ہمیں مولوی بننا ہے۔ اب جواب دینے کے بعد میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، پیلا پڑ گیا، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا غم ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہو، کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر توڑ دیے گئے ہوں۔ کہنے لگے کہ بس اتنی سی سوچ ہے کہ تم مولوی بنو گے؟ تمہیں انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، تمہیں سائنٹسٹ بننا چاہیے، میڈیکل میں آنا چاہیے، پولیٹکس میں آنا چاہیے، بہت سارے کام ہیں۔ تم تو بس صرف، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی دوڑ صرف اور صرف کہاں سے؟ گھر سے مسجد تک ہے۔ تو اس طرح کی ذہنیت لوگوں کی بن گئی ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی عالم انگلش پڑھنے کو، ڈاکٹری پڑھنے کو، انجینئرنگ پڑھنے کو یا اچھا ٹیچرز بننے کو منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے دین پڑھو اور پھر دنیا پڑھو۔ جو دین، کلام پاک اور حدیث یہاں پڑھائی جا رہی ہے، مسجد میں، مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فضیلتیں بیان کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ یتعلمون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ ایک گھر میں جمع ہو کر، اللہ کی مسجد میں جمع ہو کر، کسی کمرے میں جمع ہو کر قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، تو ان کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے الا حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وتنزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، وذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں طرح طرح کے کالج اور یونیورسٹی کھلے ہوئے ہیں جہاں دین سے بیزاری، دین سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، رسول اللہ سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، حدیث سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، لیکن کچھ گھر ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میرے قرآن کو اور میرے حدیث کو پڑھ رہے ہیں، نبی کی حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کی یہ ذہنیت بن گئی ہے، لبرل لوگوں کی، کہ صرف اور صرف ہم انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، اور پھر سوال یہ کر دیتے ہیں کہ مولوی معاشرے پہ بوجھ ہوتے ہیں، مولویوں کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، چندہ ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کی گاڑی چل پاتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت حکیم الامت نے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے کو میں آج کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے مولویوں میں اچھے، برے اور مالدار، غریب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں۔ اب میں مان لیتا ہوں اگر ہمارے پاس کروڑوں اور لاکھوں روپیہ نہیں ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، اگر سارے علماء یہ طے کر لیں کہ ہمیں تجارت کرنی ہے، کوئی پرچون کی دکان کھول لے گا، کوئی ٹھیلا لگا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر علماء نے اپنی اپنی دکانیں کھولنی اور اپنے کاروبار شروع کر دیے اور اپنی تجارت میں لگ گئے تو آپ لوگوں کو 30 اور 40 سال کے بعد کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی میت کو نہلانے والا نصیب نہیں ہوگا، میت کو دھلانے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی میت کے لیے قرآن کریم پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا، سب سے پہلے آدمی مدرسہ پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹری، انجینئرنگ اور سائنس ساری کی ساری دھری رہ جاتی ہے، مدرسہ جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء ہمارے اوپر بوجھ ہیں، یہ بچے ہمارے اوپر بوجھ ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے، آپ کو ایک ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے اور ایک انجینئرنگ آپ کی عمارت کا اور آپ کی بلڈنگ کا نقشہ بنا دیتا ہے اور ایک ٹیچر آپ کو انگلش کے کچھ جملے سکھا دیتا ہے اور آپ اس کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ مولوی جو آپ کو نماز سکھا رہا ہے، دین کی بات بتا رہا ہے، وہ مدرسہ جو آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، وہ مدرسہ جو آپ کو دینی باتیں بتا رہا ہے، آپ کا نکاح پڑھانے والا مولوی ہے، آپ کے بچے کے کان میں اذان دینے والا مولوی ہے اور آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے والا مولوی ہے، تو پھر آپ لوگ مولوی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے، مولوی ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ ہم مولویوں کو چندہ دیتے ہیں، ہم مولویوں کو چاول دیتے ہیں، ہم مولویوں کو روٹی اور دال دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی گاڑی چلتی ہے۔ لیکن آپ کیا ڈاکٹروں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے؟ آپ وکیلوں کا اور ججوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے؟ آپ حکومت میں بیٹھے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے بڑے بڑے وزراء کا خرچہ نہیں اٹھا رہے؟ آپ سب کچھ اٹھا رہے ہیں، صرف دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مولویوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، آپ نئی چیزوں میں آئیے۔ نئی چیزوں میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پہلے دین ہے۔ میں خود علماء سے شکوہ کرتا ہوں، علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ ٹائم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم مدرسہ بھیجیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ آپ فرسٹ ٹائم مدرسہ بھیجیں، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آپ اسے ABCD پڑھانا چاہ رہے ہیں، چھوٹا بڑا پڑھانا چاہ رہے ہیں، سیکنڈ ٹائم پڑھائیے۔ 60 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت، بچے کو 30 سال پڑھا کے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا اور اسے ٹیچر بنا دیا، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں، اس کے لیے کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، بس اتنا سوچ رکھا ہے کہ دنیا میں ہماری ساری کی ساری چیزیں اچھی ہو جائیں۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو علماء کو مشورہ دیتے ہیں، آج ہمیں مشورہ دیا گیا کہ آپ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں، میں مدرسے میں آ کے بات کروں گا کہ بچے سائنس بھی نکلنے چاہیے، سائنسداں نکلنے چاہیے، آپ مدرسے میں سائنس بھی پڑھائیے، آپ مدرسے میں انگلش بھی پڑھائیے اور آپ مدرسے میں ہندی بھی پڑھائیے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے 2% بچے مدرسے میں آتے ہیں، 100% میں سے 2% بچے مدرسے میں آ رہے ہیں، اور آپ کہنا ہے آپ انہیں قرآن بھی پڑھاؤ، عربی بھی پڑھاؤ، فارسی بھی پڑھاؤ، انگلش بھی پڑھاؤ، ہندی بھی پڑھاؤ، میتھ بھی پڑھاؤ اور سائنس بھی پڑھاؤ، لیکن قوم کے جو 70 اور 80% بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کے دین کے بارے میں کیا فکر کی ہے؟ آپ کے خود کے اپنے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور دین سے بیزاری سیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے احکامات پہ وہ آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کے دین کی کیا فکر کیجئے، مجھے بتا دیجئے۔ صرف فکر ہے تو مولوی کی فکر ہے کہ مولوی کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے۔ یاد رکھیے مولوی کے ذمہ دار آپ حضرات نہیں ہیں، مولوی کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں چلنے والا ایک چھوٹا سا جانور بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق سنبھالے ہوئے، اللہ اسے رزق دے گا۔ جسے بھی دیکھ لو مولویوں پہ اعتراض، علماء پہ اعتراض۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں لوگوں میں سدھار پیدا ہو جائے، لیکن ممبر جو ہے ہم سے علماء نے چھین رکھا ہے، ممبر اماموں نے چھین رکھا ہے۔ یاد رکھیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ علماء قیامت تک اس ممبر پہ رہیں گے اور آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ پہلے اپنی شکل تو بنائیے ممبر پہ آنے کی طرح، ممبر پہ آنے کی شکل نہیں، صورت نہیں، لباس نہیں۔ یاد رکھیے یہ نبی کا ممبر ہے اور نبی داڑھی والے تھے،
نبی کرتا پاجامہ والے تھے، نبی پگڑی والے تھے، اور پگڑی والے ہی انشاءاللہ قیامت تک اس ممبر پہ بیٹھے گا۔ کسی لبرل کو اور کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو اس ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نبی فرما کے گئے ہیں کہ اس ممبر پہ بیٹھنے والا عالم ہوگا، دین کا جاننے والا ہوگا۔ جسے بھی دیکھ لو، ہم تو بہت کام کرنا چاہتے ہیں، مولویوں نے ممبر ہمارے لیے نہیں چھوڑا، تو شکل تو بنا اپنی ممبر پر بیٹھنے کی جیسی۔ ہم نے مدرسے میں منع کرائے کیا؟ علماء جا رہے ہوتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، قریہ قریہ، محلہ محلہ، بستی بستی گھومتے ہیں، ایک ایک آدمی سے کہتے ہیں بھائی 5 بچے آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ایک کو مدرسے میں بھیج دو۔ ہم کبھی رنگ کی بنا پہ، نسل کی بنا پہ، ذات کی بنا پہ تفریق نہیں کرتے۔ ہم نہیں کہتے کہ تمہاری ذات یہ ہے تو آپ مدرسے میں مت آؤ، تم کالے ہو تو مدرسے میں مت آؤ، غریب ہو تو مدرسے میں مت آؤ۔ ہم سب کو لاتے ہیں اور بلا بلا کے لاتے ہیں، چندہ کر کر کے لاتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو مدرسے میں پڑھاؤ، لیکن اس کے باوجود لوگ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ممبر چاہیے اللہ کے نبی کا۔ یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہونے والا کہ نہ تو نبی کی شکل ہو، نہ نبی کی صورت ہو، نہ نبی کی سیرت ہو، اور ممبر ہمیں مل جائے۔ جتنے لوگوں کو دیکھ لیجئے بس مولویوں کو مشورہ، مولویوں کو مشورہ۔ مولویوں کے رزق کا، روزی کا، روٹی کا مالک اللہ ہے، ان کے نکاح کا، کھانے خرچے کا مالک اللہ ہے۔ آپ لوگ اس کی ذمہ داری نہ لیں۔ اور ہم جو چندہ کرنے آپ کے پاس جاتے ہیں، کبھی اعلان کر دیا جاتا ہے مدرسے میں دال کم ہے، روٹی کم ہے، تو یہ بتائیے یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں یا آپ کے ہیں؟ سب بستی کے ہوتے ہیں یا دور دراز کے ہوتے ہیں، مسلم قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اسکول میں پیسہ اٹھا سکتے ہیں، فیس بھی دے سکتے ہیں، اور ٹیوشن بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن مدرسے کے لیے جیب سے آدمی کا نکلے گا نہیں۔ یاد رکھیے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دنیا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن میں ایسی مثال دی گئی ہے دنیا کی کہ دنیا مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی کا جالا آپ یوں کر کے کہیں گے ختم ہو جائے گا، بالکل اسی طرح دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اسی طرح کچھ نہیں پتا کس کی دنیا کب ختم ہو جائے، کب اسے موت آ جائے۔ اپنے ذہن بنائیے دینی، اپنے بچوں کو مدارس میں لائیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیے۔ مولوی بنانا ضروری نہیں ہے، پورا علم دین اسے سکھانا ضروری نہیں ہے، کم سے کم وہ اتنا تو کر سکے اس کا باپ مر گیا، اس کی بہن مر گئی، اس کی ماں مر گئی، بیوی مر گئی، اس کا جنازہ تو پڑھا لیں۔ جنازہ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، جنازہ پڑھ بھی نہیں سکتا، دعا بھی یاد نہیں ہے جنازہ پڑھنے کی، اور نماز جنازہ میں کیا کیا جاتا ہے کچھ نہیں پتا۔ وضو پوچھ لو وضو کس طرح کیا جاتا کچھ نہیں پتا، اور قرآن کریم میں کیا لکھا ہے، کیا ہے، قرآن عربی میں ہے، انگلش میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے باوجود مشورے صرف مولویوں کو۔ یاد رکھیے، یہ سخت انداز میں نے بات کہہ دی، آپ لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیے، دین کی تعلیم دلائیے۔ پورا مولوی نہیں بنانا چاہ رہا ہے، آپ نہیں دے رہے دین کو 9 سال مولوی بنانا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن آپ 1-2 سال پڑھائیے اسے، دین کے مسئلے سکھائیے، وضو نماز سکھائیے۔ کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ اپنا باپ اس کا مر جائے تو قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے آ جائے۔ اگر قبر پہ جا کے دوائیاں بتاتا رہے، انجینئرنگ کے نقشے بتاتا رہے، یا ABCD پڑھتا رہے، خدا کی قسم ایک ذرہ برابر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر یہی مدرسے کا بچہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی اور قبر پہ جا کے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو دین کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا